بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مصور المصور، آج آپ کو یا مصوروں کے بارے میں چند خصوصیات بتاؤں گا۔ اے صورت کے بنانے والے، اس کا مطلب ہے، اس کے معنی ہیں: واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اللہ جل شانہ کی شان ہے، اس کا بہت ہی پیارا نام ہے یا مصور۔ اللہ تعالیٰ مصور ہے چونکہ اس نے کروڑوں اربوں بے پناہ صورتیں بنائیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کی تعداد کے بارے میں خیال بھی نہیں کر سکتے، جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے جدا ہیں، پھر ہر ایک کی خصوصیات الگ ہیں۔ انسانی جسم کے صرف انگلیوں کو پوریوں کی دو لکیریں، انہیں دیکھ لیں، کائنات میں کسی ایک انسان کے یہ پوریاں بھی دوسرے سے نہیں ملتی، اور یہ کام سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ ایک چھوٹی سی انگلی کے ایک پوٹے کے اوپر، ایک حصے کے اوپر جو لکیریں ہیں، یہ کتنی ہوں گی؟ کروڑوں انسان ہیں، کسی ایک کی دوسرے سے میچ نہیں ہوتی۔ پھر اس اللہ کی تخلیق کے بارے میں کیا کہنا، وہ کیسا مصور ہے۔ اور حقیقی مصور تو اللہ ہی ہے، اور یہ کام بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا، اسی لیے وہی مصور ہے، اسے یا مصوروں کے نام سے پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی بارے میں خود یوں فرماتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری جیسی شکل چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ کتنے پیارا ہے، سورہ انفطار میں ہے کہ جس شکل میں چاہتوں میں جوڑ دیا، ہرگز نہیں تم دین کو جھٹلاتے ہو۔ ہم جھٹلاتے ہیں، اکثریت اللہ کو جھٹلاتی ہے، دین کو جھٹلاتی ہے۔ جس کو کوئی موضوع نہ ملے، علم ہو نہ ہو، وہ دین پہ بحث ضرور کرتا ہے، وہ مسجدوں پہ بحث ضرور کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمیں اللہ کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ رکھنی ہے، وہ کام کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ اور اس کے نبی نے روکا۔ وہ اللہ ہے، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو سانولا، کسی کو بہت سفید، کسی کو سیے ککا جیسا چائے بنائے، کسی کو مرد بنائے، کسی کو عورت بنائے۔ خلق الذکر والانثی، مرد بنائے یا عورت بنائے، تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل صورت بنانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور یہاں کے مصور صرف اس کی بنائی ہوئی تصویروں کو نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلا ضرورت
ویڈیو بنانا جس میں آپ کی چہرہ رونما ہو، جسم رونما ہو، یا تصویر بنانا بلا ضرورت اسلام میں سخت منع ہے۔ اس لیے ایسی حرکات سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، میں نے بخاری شریف میں خود پڑھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں کون ہوں گے؟ اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے روز المصورون، تو تصاویر بنانے والے ہیں۔ جو جاندار انسان صحیح خصوصیت کے ساتھ ایسی تصاویر جس میں انسان کا جسم رونما ہو جائے، اس کا چہرہ رونما ہو جائے۔ آج کل کہتے ہیں جی وہ ہاتھ سے تصویریں بنانے والا وقت حبیب علماء نے فتوے دے دیے، اللہ بڑے سے بڑے کے اوپر پردہ ڈال دیں آنکھوں پہ، کیا کر سکتا ہے؟ لاکھ فتوے دینے والے دیں لیکن احادیث کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ بھئی یہ جو آج کل کے دور کے ہاتھوں سے بنانے والے ہیں تصاویر یہ ہیں، یا کہ بعد کے دور میں جو موبائلوں سے کیمروں سے بنائیں گے وہ ہیں۔ آج کے دور میں آپ سپیکر سے اذان دیتے ہیں، اور ہمارے نبی کے دور میں سپیکر نہیں تھا، اس کے بارے میں بھی علماء نے فتوے دیے، حرام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اس وقت وہ تھا، اس وقت یہ ہے۔ اس وقت سپیکر نہیں تھے، آواز پہنچائی جاتی تھی، مسجد کے چھت پہ اذان دی جاتی تھی۔ آج کل کے دور میں سپیکر ہیں، اس پہ اذان دی جاتی ہے، حجت تمام ہو گئی۔ اس وقت کیمرے نہیں تھے، ہاتھ سے تصاویر بنائی جاتی تھیں، ہاتھ سے تراشی جاتی تھیں، زمین پہ بنائی جاتی تھیں، دیواروں پہ، پتھروں پہ۔ اور آج کل کے دور میں چونکہ وہ رواج نہیں ہے اور کیمرے نکل آئے ہیں، موبائل نکل آئے ہیں، تو حجت تو تمام ہے۔ اس لیے آج کل کے دور میں ان چیزوں سے بھی تصاویر بنانے والوں کے لیے یہ احادیث ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن تصاویر بنانے والے سخت عذاب میں، تکلیف میں، صعوبت میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے احتیاط کریں۔ یہ ویڈیو کے ساتھ میوزک لگا دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ نبی علیہ السلام ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، رستے میں بانسری کی آواز سنائی دی، آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور اپنے صحابی تھے رستے میں بار بار پوچھتے رہے، اے صحابی، اے فلاں، ابھی بھی بانسری کی آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ وہ صحابی سر ہلاتا، ہاں آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ جب اس نے کہا نہیں ختم ہو گئی، تو تب آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ اس لیے یہ چیزیں حرام ہیں، ان کی کمائی حرام ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اور اپنے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مصور اللہ جل شانہ کا جلالی اسم ہے، اس کے اعداد 33,6 یعنی 3036 ہیں۔ اس کے فوائد ہیں، جو عورت یہ چاہے کہ اس کی اولاد بہت خوبصورت پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ
3 ماہ بعد اس اسم کو سوتے وقت 336 مرتبہ روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنا لے، بچے کی پیدائش تک اسے پڑھے۔ انشاءاللہ جو اولاد بیٹا ہو بیٹی ہو کچھ بھی ہو، دونوں ہوں، ایک ہو 10 ہوں، انشاءاللہ صحیح اور سلامت و خوبصورت پیدا ہوں گے۔ یا مصور، حمل گرنے کا علاج۔ جس عورت کا حمل ٹھہر کے گر جائے، اکثر اوقات اسی پریشانی کا سامنا رہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یا حی ہو یا حافظ ہو یا مصور ہو 40 دن تک روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اسقاط ہونے سے بچ جائیں گے، اور روزانہ 1100 مرتبہ کی تعداد پڑھے۔ ایک مقرر وقت میں پڑھے، وقت مقرر پر اور مقام مقرر پر پڑھے، ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، اول آخر درود شریف پڑھے، حسب مقدور پڑھے، روزانہ ایک ہی تعداد پہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی رحمت فرمائیں گے۔ ایسی عورتیں جن کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے روزانہ 7 روزے رکھے، اور روزہ افطار کرنے کے بعد یا مصور ہو 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لے، انشاءاللہ اس کے گھر فرزند سالہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوگا۔ اور یہ واحد عمل ہے جس کی اجازت کسی ولی کامل سے لینے کی ضرورت ہے۔ کسی سے اجازت لیں تو کریں، ورنہ چھوٹے چھوٹے عملیات آپ خود بھی کر سکتے ہیں، بغیر اجازت عمل نہ کریں۔ ایسے کاروباری حضرات جو نئی نئی ایجادات بناتے رہتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے یہ مارکیٹ میں چلے گی یا نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس قسم کا کثرت سے ذکر بہت مفید ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ کی مدد عقل کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ سخت محنت کرنے والے اگر اسے پڑھیں تو ان کے کام میں آسانی ہوگی۔ اسی لیے ایسا کام کرنے والے مثلا لوہار، درزی وغیرہ، ان کے لیے اسم بہت زیادہ موزوں ہے۔ کام میں آسانی کے لیے جو شخص روزانہ 21 دن تک 5000 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود نماز والا درود ابراہیمی، تو اس کے کام میں آسانی پیدا ہوگی، کام خواہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ایک عامل کہتا ہے اگر کوئی وضو کر کے اپنی پیشانی پہ شہادت کی انگلی سے اس اسم کو یا مصور یا المصور کو لکھ لے، جس سے ملاقات کرے وہی دوست بن جائے۔ ایسا سالک جس کا باطن کھل چکا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ عالم ارواح میں صورتوں کا مشاہدہ کرے، ایسا شخص جس کا باطن کھلا ہو، کشف کی حالت واضح ہو، اگر وہ عالم ارواح کی صورتوں کا مشاہدہ کرنا چاہے تو اس اسم کو روزانہ 12500 مرتبہ بلا ناغہ 40 دن تک وقت مقررہ پہ پڑھے، انشاءاللہ 41ویں دن عالم ارواح کی صورتوں کا روحانی مشاہدہ بھی کر لے گا۔ یا مصور کا عمل و نقش، اس اسم کا عامل بن کر دوسروں کو نقوص سے فیوز و برکات دینا، اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ اس اسم کی زکوٰۃ 40 دن میں 33,06,000 کی پڑھائی ہے، اس لیے اس کا عامل بننے کے لیے روزانہ اس کو 8400 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھے۔ اس 40 دن میں 8400 مرتبہ روزانہ بعد نماز عشاء پڑھے تو یہ تعداد تقریباً بن جاتی ہے 40 دن میں 3,36,000، بالکل 33 لاکھ نہیں 3,36,000 اس کی تقریباً تعداد بنتی ہے۔ 40 دن میں اس نے 3,36,000 پورا کرنا ہے، اور ایک دن کی پڑھائی 8,400 مرتبہ ہو جائے گی۔ تو یہ نقش آپ
جتنے بھی میں نے خواص بتائے ہیں یہ اس کے ساتھ ملحق ان سب کے لیے دے سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی رحمت فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھ سے آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔